الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المكرمين المعصمين وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الله في القرآن العظيم والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم. باوقار علماء ملت اسلامیہ، محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، دور و نزدیک سے سننے والی عفت مآب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً 6-7 سالوں کے بعد بھیونڈی کی اس سرزمین پر عرس اشرف العلماء کے اس روحانی اجتماع میں خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اور اپنی مصروفیات سے وقت بس اس لیے نکالنے میں کامیاب ہو سکا کہ بڑے دیرینہ، قدیم اور پرانے احباب کا تعلق ہمارے اس شہر سے ہے، اور ہندوستان کے بڑے مشہور قدیم شاعر ہیں ذوق دہلوی، ان کا شعر ہے، کہتے ہیں: اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ سے ملنا، اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ سے ملنا، بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے۔ تو وہ احباب کی کشش یہاں کھینچ لائی۔ انشاءاللہ تعالی آج کی اس مجلس میں اسلام اور مقام انسانیت اور احترام انسانیت کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے والا سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے، اور نبی آل نبی کا اور اپنے اسلاف کا سچا غلام بنا دے، آمین بجاہ حبیبی کا سید المرسلین۔ لیکن آئیے کسی عرض و معروض سے قبل عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے اور سارے جہان کے آقا ختم المرتبت ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ مہو خورشید و انجم تھے مگر بے نور تھی دنیا،
خدائی جگمگائی جب زمیں پر آدمی آیا، تبسم کی ادا سیکھی ہے کب گلہائے ہستی نے، تبسم کی ادا سیکھی ہے کب گلہائے ہستی نے، جب ایک انسان کامل لے کے ہونٹوں پر ہنسی آیا، اور شب ظلمت کے ہنگاموں میں گم تھی عقل انسانی، یکا یک طاق کعبہ پر چراغ ہاشمی آیا، بشارت انبیاء دیتے رہے آدم سے عیسیٰ تک، نبوت ناز فرماتی ہے جس پر وہ نبی آیا، اور پڑی سوتی رہیں دنیا کی قومیں خواب غفلت میں، پڑی سوتی رہیں دنیا کی قومیں خواب غفلت میں، وہ جب آیا تو انسان کو شعور زندگی آیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا یہ دور ترقی کے بڑے اونچے درجے پر ہے۔ ہر بندہ دنیا کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ سائنس و ٹیکنالوجی کے ذریعہ، جدید آلات کے ذریعہ آج انسانوں کو بہت ساری چیزوں کی پہچان ہو چکی ہے۔ آج جو انگوٹھا چھاپ بھی ہیں وہ اپنی ہاتھوں میں اینڈرائیڈ موبائل رکھتے ہیں۔ آج سے 10 سال 15 سال پہلے جب یہ سلوگن دینے والوں نے سلوگن دیا تھا کہ کر لو دنیا مٹھی میں، تو اس وقت احساس نہیں ہوتا تھا کہ مطلب کیا ہے، لیکن انٹرنیٹ کی اس دنیا میں جب آپ نے ہاتھ میں ہم نے موبائل پکڑا تو احساس ہو چکا ہے کہ واقعی ہم نے دنیا کو مٹھی میں کر لیا ہے۔ ہم اپنے ہاتھ میں لیے اس آلے کی ذریعہ دنیا کے ہر گوشے کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، دنیا کی جس لائبریری میں چاہیں داخل ہو سکتے ہیں۔ ہم اگر چاہیں تو دنیا کے جس اخبار کو چاہیں پڑھ سکتے ہیں، جس شخصیت کے بارے میں چاہیں جان سکتے ہیں، جو معلومات حاصل کرنا چاہیں وہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرات، کہنے والے نے بڑا صحیح کہا کہ آج کی اس دنیا میں ماں باپ کے بعد سب سے بھروسے مند کوئی چیز ہے تو وہ گوگل ہے۔ بلکہ حد تو یہ ہے کہ بعضوں نے گوگل کو ماں باپ کے اوپر بھی فوقیت دے دی ہے۔ ہر چیز کا استعمال صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ سائنس و ٹیکنالوجی کے جو آلات ہوتے ہیں وہ اپنے آپ میں غلط نہیں ہوتے، اس کا استعمال صحیح یا غلط ہوا کرتا ہے۔ اب یہ مائک ہے، یہ آج ہمارے سامنے ہے، یہ آپ کے اسٹیج پر ہے، اور اس کے ذریعہ آج قرآن کی آیات، نہ تو منقبت کے نذرانے، درود و سلام کے ورد، قرآن و حدیث کی باتیں اور دین و شریعت کا ذکر ہو رہا ہے۔ کل کو یہ ہو سکتا ہے کسی آرکیسٹرا کی مجلس میں پہنچ جائے، ہو سکتا ہے کیرتن اور بھجن ہونے لگے، تو اس میں اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ یہ تو دوسروں کے ہاتھوں میں ہے، اب اسے استعمال کرنے والے جیسا چاہیں استعمال کریں۔ المیہ مگر یہ ہے کہ اس نقطۂ نظر سے بہت سارے لوگ اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، انہوں نے آلات پر ہی فتوے دینے شروع کر دیے ہیں، اور آلات کو ہی بحث و مباحثہ کا معاملہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ حضرات، آج آپ غور کریں کہ سائنس و ٹیکنالوجی کے جن ذرائع سے اسلام پر حملہ ہو رہا ہے،
پیغمبر اسلام پر تنقیدیں کی جا رہی ہیں، مسلمانوں کی شبیہ خراب کی جا رہی ہے، اگر اسی کے ذریعہ اسلام کی شبیہ درست کی جائے، اسلام کا پیغام عام کیا جائے، نبی کی عظمت و شان بیان کی جائے اور اسلامی قانون اور اصول کے معاملات کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، تو حقیقت تو یہ ہے کہ وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کے تحت یہ وقت کی اہم ضرورت ہے اور ایک جہاد ہے۔ آج جو جہاد ہو رہا ہے وہ جہاد کا تو یا تو غلط استعمال ہو رہا ہے، ورنہ حقیقتاً آج وہ دور نہیں ہے کہ جب تلوار سے جہاد کیا جائے، آج وہ دور نہیں ہے کہ نیزوں سے جہاد کیا جائے، آج جہاد اسی انٹرنیٹ سے ہو رہا ہے، جہاں انٹرنیٹ کے ذریعہ، جدید آلات کے ذریعہ، تحریر و تقریر کے ذریعہ اگر اسلام پر حملہ ہو، اس کے دفاع کے لیے انہی آلات کا استعمال کیا جائے تو حقیقتاً یہ جہاد ہے۔ وہ تو بڑے بدبخت لوگ ہیں جو اسلام کو سمجھتے نہیں اور لوگوں کا خون کرتے ہیں، قتل عام کرتے ہیں اور اسے جہاد کا نام دیتے ہیں۔ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ورنہ میرا موضوع دوسری طرف ہو جائے گا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج کا انسان یورپ کو جانتا ہے، امریکہ کو جانتا ہے، آج کا انسان جو ہے وہ چینلز کے بارے میں خوب خبر رکھتا ہے، امریکہ کے صدر کے بارے میں جانتا ہے، دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے وہ اسے معلوم کر رہا ہے اور خوب جانتا ہے۔ لیکن افسوس، انسان اگر نہیں جانتا تو وہ خود کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ ہے کیا، اور یقیناً انسان جس دن خود کو جان لے گا اس دن دنیا میں انسانیت کی خوشبو پھیل جائے گی، دنیا امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان جس دن خود کو پہچان جائے گا وہ نبی کے قدموں میں جھک جائے گا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور جو اپنے آپ کو نہ پہچان سکا وہ اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکتا ہے۔ اس لیے خود کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیو، آئیے ہم خود کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہیں کیا، اللہ نے ہمیں کتنا قیمتی بنایا ہے۔ یہ ہمارا جو جسم ہے وہ بڑی قیمتی لائبریری ہے۔ یہ دیکھیں، سب سے اوپر اللہ نے جس چیز کو رکھا ہے وہ دماغ ہے، اور یہ دماغ کے نیچے پھر آ جائیں تو آنکھ ہے، آنکھ کے نیچے دیکھیں تو کان ہے، اس کے بعد دیکھیں تو زبان ہے۔ کہیں آنکھ قوت بصارت کا کام کرتا ہے، آنکھوں کے ذریعہ، کانوں کے ذریعہ ہم سماعت کا کام لیتے ہیں، اور زبان کے ذریعہ ہم چکھنے کا کام لیتے ہیں، بولنے کا کام زبان سے لیا کرتے ہیں۔ اور پھر اس باڈی کو اپنے دیکھیں، یہ اس باڈی میں جگر ہے، یہ گردہ ہے، اور پھر اس کے بعد یہ دل ہے۔ جی ہاں، دل جو ادیبوں کے یہاں بھی بڑا اونچا مقام رکھتا ہے، شاعروں کی یہاں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن دنیا داروں کے ہی یہاں صرف اہمیت نہیں ہے۔ دل پھیک نوجوان تو بہت مل جاتے ہیں، لیکن دل کی اہمیت کو سمجھنے والے لوگ کم ملا کرتے ہیں۔ یہ دل کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ رب نے بھی اس دل کی طرف توجہ دلائی ہے، فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ سنو، قیامت کے دن نہ تمہارا مال تمہارے کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی۔ جو کام آنے والی چیز ہے تو وہ سنوارا ہوا دل ہے، جو سنوارا ہوا دل لے کر رب کے حضور آئے گا تو وہیں چیز وہاں کام آنے والی ہے۔ اور یقیناً یہی وجہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی دل پر لوگوں کی محنت کروائی ہے۔ ابو بکر کی دل کی دنیا بدلی تو صدیق بنے، عمر کے دل کی دنیا بدلی تو فاروق بنے، عثمان کے دل کی دنیا بنی تو سخاوت کے شہر یار بنے، جناب علی کے دل کی دنیا بنی تو علم کے تاجدار بنے۔
یہ دل کا معاملہ بڑا عجیب و نرالا ہے۔ صوفیاء کرام نے جب دیکھا کہ لوگ دنیا میں بھٹک رہے ہیں اور دل میں دنیا بس گئی ہے تو انہوں نے خانقاہوں کا نظام قائم کیا۔ یہ حضرت حسن بصری ہوں، یہ حضرت فضیل بن عیاض ہوں، یہ حضرت سفیان ثوری ہوں، یہ حضرت جنید بغدادی ہوں، یہ حضرت سری سقطی ہوں، یہ حضرت غوث اعظم جیلانی ہوں، یہ ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ خواجگان ہند الولی معین الدین چشتی اجمیری ہوں، یہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہوں، یہ حضرت بابا فرید گنج شکر ہوں، یہ حضرت محبوب الہی ہوں، یہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز ہوں، یہ حضرت مخدوم صابر کلیری ہوں، یہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہوں، یہ حضرت مخدوم جہاں حضرت سیدنا شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری ہوں۔ ان بزرگوں کی زندگی کو دیکھیے، خانقاہوں سے کیا کام ہوا ہے۔ انہوں نے دل پہ توجہ دی ہے، دل پر محنت کرائی ہے، اور یقیناً جس کا دل سنور گیا انسان سنور گیا، اور جس کا دل بگڑا تو وہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بیکار کا بیکار ہی رہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دل کا موضوع بھی اپنی جگہ پر ہے۔ میں اس طرف بھی زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا، ورنہ پھر وہی بات کہ موضوع سے بھٹک جاؤں گا۔ موضوع کیا ہے کہ یہی کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ اللہ نے آپ کے جسم کو کتنا قیمتی شے بنایا ہے، کتنی قیمتی چیزوں سے آراستہ کیا ہے۔ یہ آپ کی ایک کڈنی ہے نا، یہ کڈنی خراب ہو جاتی ہے تو ڈائلیسس کا معاملہ آتا ہے، کم از کم 5 سے 6 ہزار روپے کانسیشن کے ساتھ ایک بار میں خرچ کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ چوک چوراہوں پر مسلم قوم کا کوئی فرد تندرست اچھا بچھا ہونے کے باوجود داڑھی اور ٹوپی لگا کر جب مانگتا ہوا نظر آتا ہے، اور برقع پہن کر جب اسٹیشنوں پر بس اڈوں پر کوئی مسلم خاتون بھیک مانگتی ہوئی نظر آ جاتی ہے تو خدا کی قسم ہم ہی نہیں، ہم جیسے کتنے حساس دل رکھنے والے شرمندگی سے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا کرتے ہیں۔ لاچاری کا لوگ اعلان کرتے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہم تو مجبور ہیں۔ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ اسلام بھیک منگوں کا دھرم ہے اور بھیک مانگنا اسلام میں شامل ہے، لیکن قربان جاؤ، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ سنو، اوپر والا جو ہاتھ ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے کہیں بہتر ہے۔ تمہیں بننا ہے تو اوپر والا ہاتھ بنو، یعنی دینے والا بنو، لینے والا نہ بنو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج المیہ ہے کہ ہم غلط سمت چلے جا رہے ہیں۔ ان ایسے بھیک مانگنے والوں سے آپ کچھ نہیں، ٹھیک ہے میں آپ کو 1 لاکھ روپے دوں گا، اس 1 لاکھ کے عوض مجھے آپ کی ایک آنکھ چاہیے، آپ کے جسم کا ایک عضو ٹکڑا چاہیے۔ میں بتاتا ہوں کہ اگر اس کے پاس عقل ہوگی تو یقیناً وہ اس قیمتی شے کو لے کر بھی، مال و دولت لے کر بھی وہ کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ وہ شعر اب اور مکمل جو ہے پوری طریقے سے صادق آتا ہے کہ ذوق کسی ہمدم دیرینہ سے ملنا، ملاقات ہے مسیحا ملاقات ہے بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے۔ یہ ذوق دہلوی کا بڑا پیارا شعر ہے اور یقیناً اس وقت صادق آ رہا ہے۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کروں تو میں اپنی بات آگے بڑھاؤں۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے انسان کو بڑا ہی قیمتی بنایا ہے، اور پھر انسان کے چہرے کا کیا کہنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کائنات کی ہر شے سے زیادہ حسین و جمیل بنایا ہے۔ جی ہاں، یہ مجھے بغداد کی سرزمین پر حضرت بہلول دانا یاد آ رہے ہیں۔
حضرت بہلول دانا کے زمانے میں ہی ملکہ زبیدہ اور پھر اس کے بعد ہارون رشید بادشاہ خلیفہ جو کہہ لیں وہ موجود تھا، اور ان کا بڑا ہی پیارا اور مشہور ایک واقعہ ہے، میں اسے نقل کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے۔ 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ ہے، خلیفہ ہارون رشید اور ملکہ زبیدہ دونوں محل کے چھت کے اوپر ہیں، اور چاندنی رات میں دونوں عشق محبت کی وادی کی سیر کر رہے ہیں اور اٹکھیلیاں کر رہے ہیں کہ ہارون رشید نے زبیدہ اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہو کر کہا ہے کہ ملکہ ذرا یہ تو بتائیے کہ آسمان کا یہ چاند حسین و جمیل ہے کہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں۔ حضرت خلیفہ ہارون رشید کے اس بول پر، اس کہنے پر زبیدہ نے ناز و ادا دکھاتے ہوئے کہا، اے خلیفہ، اے بادشاہ، یہ آسمان کے چاند کی کیا حیثیت ہے؟ میں آسمان کے اس چاند سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل ہوں۔ اور یہ کہنا ہی تھا کہ ہارون رشید نے تیور بدلے ہیں اور کہا کہ اے زبیدہ، اگر آپ نے 24 گھنٹے کے اندر یہ ثابت نہ کیا کہ آسمان کے چاند سے زیادہ آپ حسین و جمیل ہیں تو پھر آپ کو طلاق۔ سچ کہا حضرت سعدی نے کہ بادشاہوں کے مزاج اور بچوں کی آواز کا کوئی بھروسہ نہیں، کہ بادشاہوں کا مزاج ایک بات میں بدل جایا کرتا ہے اور بچوں کی آواز ایک خواب میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ اب جو کچھ دیر پہلے ناز و ادا دکھا رہی تھی، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک گئی ہے، کسی طریقے سے رات گزاری ہے، اب کرے تو کیا کرے، لیکن پیر و مرشد بہلول دانا کا خیال آیا ہے۔ اور اس کے بعد اس سے پہلے اس نے علماء سے رابطہ قائم کیا ہے کہ اس کا جواب دیا جائے، لیکن کسی سے جواب نہیں بن پڑ رہا ہے، کسی سے جواب نہیں بن پڑ رہا ہے۔ اس لیے علم والوں نے کہا ہے کہ جہاں عالموں کے علم کا خاتمہ ہوتا ہے وہاں سے اللہ والوں کے علم کی شروعات ہوا کرتی ہے، اور ہر موقع پر یقیناً پیر کامل اپنی مریدوں کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرات گرامی، چنانچہ اس کے دل میں بات آئی ہے کہ چلو علماء جواب نہیں دے رہے ہیں، پیر و مرشد سے رابطہ قائم کیا جائے۔ حضرت بہلول دانا کے پاس پہنچی ہے اور اس کے بعد گریہ و وزاری کرتے ہوئے اپنی فریاد پیش کی ہے۔ حضرت بہلول دانا کی میں تاریخ اگر پلٹوں گا اور اسے میں دکھاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ عام لوگ تو انہیں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک مجذوب تھے، ایک ولی صفت تھے، لیکن اہل علم بتاتے ہیں کہ ان کا علم میں بھی بڑا مقام تھا، اور یقیناً جو صوفی ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے، وہ یقیناً حقیقی صوفی اور ولی وہی ہوا کرتا ہے جو عالم دین بھی ہوا کرتا ہے اور عالم شرع متین بھی ہوا کرتا ہے، ورنہ جاہلوں کو اللہ یہ رتبہ نہیں عنایت فرمایا کرتا۔ چنانچہ کہا ہے بس اتنی سی بات ہے، چلی جاؤ، میں ہارون رشید سے بات کر لوں گا۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت بہلول دانا ہارون رشید کے یہاں پہنچے ہیں۔ وہ بادشاہ تو ضرور تھا، لیکن وہ انسان کو پہچانا کرتا تھا۔ وہ آج کے دور کی طرح پیسے والوں کی طرح نہ تھا کہ تھوڑی سی دولت جس کے پاس آ جائے وہ آپے سے باہر ہو جایا کرتے ہیں اور کم ظرفی کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ بہلول دانا تشریف لا رہے ہیں، چنانچہ سراپا کھڑا ہو گیا ہے، اپنی جگہ پر بیٹھایا ہے، خود سامنے دوزانوں بیٹھا ہے۔ کہا حضور والا کیسے تشریف لانا ہوا؟ مجھے بلا لیا ہوتا میں حاضر آ جاتا۔ کہنے لگے نہیں، میں قرآن کی ایک سورت پڑھ رہا تھا کہ مجھے تھوڑا سا مشابہ لگا، میں نے سوچا کہ قرآن سے سنا لوں اور یہ آیت سنا کر، یہ سورت سنا کر درست کر لوں۔ کہا حضور والا جیسا آپ کا حکم، ویسے میں تو اس لائق نہ تھا۔ کہا نہیں، قرآن ایک سمندر ہے اور کوئی بھی اس سمندر میں ڈبکیاں لگا سکتا ہے اور کسی کو بھی اس میں جو ہے معاملات اس کے گڑبڑا سکتے ہیں، اس لیے میں چلا آیا ہوں، شک و شبہ ہوا ہے۔ کہا ہاں حضور سنایا جائے، حکم جیسا میں تو حکم کا بندہ ہوں۔ حضرت بہلول دانا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے اور سورہ والتین کی تلاوت شروع کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الشمس فی احسن تقویم۔ پاشا نے روک دیا، حضور والا اس آیت کو پھر سے دوہرا لیا جائے۔ آپ نے پڑھا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ کہا حضور والا نہیں، ذرا پھر سے پڑھ لیا جائے۔ کہا نہیں، اب تو ہی اسے پڑھ دے کہ کیا یہاں پر ہے کیا، اللہ نے
کیا فرمایا ہے؟ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب جو اس نے آیت پڑھی تو کہا آپ نے فرمایا اے ہارون رشید تعجب کی بات ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو احسن تقویم بنایا ہے، سب سے بہترین چہرہ عطا کیا ہے، حسن و جمال کا مالک بنایا ہے۔ تو پھر زبیدہ چاندویں رات کی چاند کو دیکھ کر کہتی ہے کہ میں 14ویں رات کے چاند سے زیادہ حسین و جمیل ہوں، تو طلاق کی باتیں کرتا ہے، نازوبہ جملے استعمال کرتا ہے۔ وہ شرمندہ ہوا ہے، قدم ناس کو پکڑا ہے، معافی کا خواستگار ہوا۔ پتہ چلا کہ انسان کائنات کی ہر شے سے زیادہ خوبصورت ہے۔ لوگوں، ہم تو کائنات کی اشیاء کی تعریفیں کرتے ہیں نا، ہم تو پھولوں کی رنگت پر ریجھتے ہیں، ہم تو گلاب کی رنگت پر ریجھتے ہیں، ہم تو آبشاروں کے ترنم پر ریجھتے ہیں، ہم تو تبسم، ہم تو خوص و قزح کی رعنائیوں کی تعریف کرتے ہیں، ہم تو جان کے حسن و جمال کی بات کرتے ہیں، اور ہم نہ کائنات کی نہ جانے کیسی کیسی چیزوں کی تعریف کیا کرتے ہیں۔ لیکن باللہ العظیم، خدا کی قسم، اگر اللہ تبارک و تعالی چاند کو قوت گویائی عطا فرمائے تو وہ انسان کے حسن و جمال کی تعریف کرے۔ اگر اللہ سورج کو بولنے کی طاقت عطا فرمائے تو سورج انسان کی تعریف میں رطب اللسان نظر آئے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی پھولوں کو، ابشاروں کی ترنم کو، قوس و قزح کی رعنائیوں کو، بہاروں کی رنگینیوں کو بولنے قوت گویائی کی صلاحیت اللہ عطا فرمائے تو وہ اگر کسی کی تعریف کرے تو انسان کی تعریف کرے۔ انسان کو اللہ نے سب سے زیادہ حسین و جمیل بنایا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بھی بنایا ہے، سب سے زیادہ حسین و جمیل بھی بنایا ہے؟ اس لیے کہ عالم بشریت میں اللہ کا محبوب، عالم بشریت میں، لباس بشریت میں اس چہرے کے ساتھ جلوہ گر ہونے والا ہے۔ اس لیے نبی کے چہرے کے مقابل کس کا چہرہ ہے جو سامنے آ سکے؟ اس لیے نبی کے صدقے میں انسانیت کو یہ شرف عطا کر دیا گیا ہے، انسان کو یہ حسن و جمال کا مالک بنا دیا گیا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، کتابوں کا مطالعہ کریں، علماء نے لکھا ہے کہ جب جہنم میں انسانوں کو ڈالا جائے گا، جہنمی اور کافروں کو بھی ڈالا جائے گا، تو اس شکل میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ اس شکل کو اللہ بگاڑ دے گا، اور بگاڑنے کے بعد جہنم میں ڈالے گا، کیونکہ اللہ کی مرضی ہے ہی نہیں کہ جو چہرہ، جو شکل میں نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے وہ چہرہ والا اور اس چہرے سے مشابہت رکھنے والوں کو میں جہنم میں ڈالوں۔ تو اللہ اس چہرے کی کتنی قدر کرتا ہے۔ تو سوچو تو صحیح کہ یہ جسم میں ایک ایک شے، اور پھر یہ چہرے کا جمال، اور چہرے کے جمال کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر اللہ نے جو کمال رکھا ہے اس کمال کو بھی دیکھیے، اور اس کمال کو سمجھانے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو جلوہ گر فرمایا ہے۔ 40 سال تک کائنات کے آقا نے زمانے کو بتایا ہے کہ دیکھو انسان کیسا ہوتا ہے، انسانیت کس چیز کا نام ہے۔ دیکھیے 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ بہت سارے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں 40 سال کے بعد میرے آقا نبی ہوئے۔ ارے نبی ہونا اور ہے، نبوت کا اعلان کرنا اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کبھی ضرورت اگر پڑتی ہے تو اللہ گہوارہ مادر میں عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کرتا ہے، اور وہ گہوارہ مادر میں پکارتے ہیں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی اپنے محبوب کو 40 سال تک روک کر رہتا ہے، محبوب رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، 40 سال تک زمانے کو تم یہ بتاؤ کہ انسان کیسا ہوتا ہے، انسان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، انسان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، انسان کا کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے۔ اے محبوب 40 سال جب ان کے سامنے تم اپنی انسانیت پیش کرو گے تو پھر یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جب ہم نبی کے انسانیت کا کوئی جواب نہیں پیش کر سکتے تو نبی کی نبوت کا کیا جواب پیش کر سکیں گے؟ تو جب دنیا نبی کی بشریت کا کوئی جواب نہیں پیش کر سکتی تو نبی کی نبوت کا کیا جواب پیش کر سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ 40
سال تک ایک آئیڈیل بن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے سامنے تشریف لائے ہیں. پھر ان کے اخلاق کے معاملات، ان کا کردار، ان کی دیگر چیزیں، خدا کی قسم یہی وجہ ہے کہ جب ماننے والے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے کہ اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے، اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے، تو رب نے فرمایا اے مصطفیٰ، اے میرے محبوب، سوچتا کیا ہے؟ تو میرے ہونے پر اپنے ہونے کو دلیل بنا کر پیش کر دے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، اور وہ بھی 40 سال کے پہلے کی زندگی، 40 سال کی پہلی کی زندگی کو پیش کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. پتہ چلا اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو ایسا بنا کر پیش کیا ہے کہ دیکھو اللہ کی ذات بے عیب ہے، اور بے عیب نبی اللہ کو ماننے کے لیے، بے عیب اللہ کو ماننے کے لیے مصطفیٰ کو دیکھ لو. جب مصطفیٰ کے اندر کوئی عیب تم نہ دیکھ پاؤ گے تو اللہ کو بھی بے عیب مان لو گے، کیونکہ جب وہ اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو ایسا بے عیب بنایا ہے تو اس کا رب کیسا بے عیب ہوگا. حضرات گرامی، اور پھر دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انسانیت کی جو خدمت کی ہے، انسانیت کا جو مقام بتایا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خدمت انسانیت کے ذریعہ اسلام کی تبلیغ کی ہے، اسلام کی دعوت کو پھیلایا ہے. آج نفرت کے ذریعہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے دائرہ اثر میں آ جائیں اور ہماری بات ماننے لگے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محبت کے ذریعہ، بلکہ زبان کے ذریعہ بھی نہیں، کردار کے ذریعہ اسلام کی ترجمانی کی ہے اور اسلامی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. وہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ گزرتے تو کانٹا ڈالنے والی یہودن راہ میں کانٹا ڈال دیتی، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دن کانٹا نہ دیکھا، راہ میں کوئی رکاوٹ نہ پائی، تو پوچھنے لگے بھائی کیا بات ہے، یہ راہ میں کانٹے نظر نہیں آتے؟ کہنے والے نے کہا حضور والا وہ بیمار یہودن پڑی ہے، یہودن بیمار پڑی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم بنفس نفیس پہنچے ہیں. جب یہودن نے دیکھا کہ محمد آ گئے تو بشری تقاضے کی تحت، جیسا کہ دنیا میں ہوتا ہے کہ جب شروع میں ظالم کے اندر طاقت ہوتی ہے اور وہ ظلم کرتا ہے تو مظلوم بیچارہ کمزور ہوتا ہے تو بدلہ نہیں لے پاتا، انتظار کرتا ہے بیٹے میں ان وقت کا انتظار کرتا ہوں، جب موقع آئے گا تو وار کروں گا. یہ انسانی فطرت ہے. اسی فطرت کے تحت اس نے کہا اے محمد جب میں طاقتور تھی تو تم تو بدلہ لینے نہ آئے، لیکن جب میں مضبوط ہو گئی ہوں، میں کمزور ہو گئی ہوں، کمزور ہو گئی تو بدلہ لینے کے لیے آ گئے. اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکرائے، کہا میں تجھ سے کوئی بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، میں تو تیری مزاج پرسی کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر، تیری مزاج پرسی کے لیے آیا ہوں. تھوڑی دیر تک تو اسے لگتا کہ سکتہ مار دیا ہے، وہ تعجب میں پڑی رہی. بالآخر کہنے لگی محمد اگر واقعی تم اس لیے آئے ہو تو بخدا تم جھوٹے نہیں ہو سکتے. میں اپنے دین سے توبہ کرتی ہوں اور تمہارے کلمے کو اختیار کرتی ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا محمدن عبدہ ورسولہ. تقریر سے ممکن نہ تحریر سے ممکن. حضرت حفیظ جالندری کا بڑا پیارا شعر ہے، حفیظ میرٹھی کا یہ شعر ہے. کہتے ہیں تحریر سے ممکن نہ تقریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے. اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے اپنا کردار پیش کیا ہے. لوگوں سوچو کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو اس بات کے منتظر رہا کرتے ہیں نا کہ اگر کوئی ایک تماچا مارے گا تو ہم اس پہ 2-4 تماچے ماریں گے. کوئی اگر ہمیں ایک گالی دے گا تو جواب میں ہم 10 گالیاں دیا کرتے ہیں. لیکن دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ تم اگر میرے اسوے کو اختیار کرو گے بخدا سخت سے سخت دشمن بھی تمہارے قدموں میں جھک جائے گا. اور پھر یہ دیکھیے نبی کیسے رحمت للعالمین ہیں اور کس طریقے سے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں اور انسان بننے کی تلقین کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں ایک یہودی کا بچہ جو کہ 8 سال 10 سال کا رہا ہوگا، وہ چھوٹی چھوٹی خدمت میں لگا رہتا، چھوٹے چھوٹے کام کیا کرتا. جب نظر نہیں آیا چند دن تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا کیا بات ہے، لڑکا کہاں ہے؟ کہنے والے نے کہا حضور وہ بیمار پڑا ہوا ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے ہیں، بنفس نفیس پہنچتے ہیں اور اس کے بعد اس کے بستر پر بیٹھ گئے، سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا بیٹے کلمہ طیبہ پڑھ لے، اسلام میں داخل ہو جا. آپ تاریخ اٹھائیں گے تو آپ کو شاید
کہیں کہیں یہ نظر آئے کہ نبی کسی کے گھر پہنچ کر اس طریقے سے ڈائریکٹ کلمے کی تلقین کر رہے ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ باپ سامنے بچے کا کھڑا ہوا ہے, بیٹے کی نظر اٹھ گئی باپ کی طرف, مروت دامنگیر ہوتی ہے, نظر سے نظریں چار ہوئیں, مروت دامنگیر ہے. باپ نے دیکھا کہ بیٹا مجھے دیکھ رہا ہے, معاملہ سمجھ گیا, کہنے لگا بیٹے یہ ابو القاسم کسی کے گھر چل کر نہیں جایا کرتے, ابو القاسم حضور کی کنیت ہے. اور میں ایک بات واضح کر دوں کہ کنیت سے جو عربوں میں جو پکارا جاتا تھا وہ ادب و احترام اور اعزاز کے طور پر لوگ کنیت سے بلایا کرتے تھے. تو ابو القاسم جو کہا یہ ادب و احترام کے طور پر اس نے کہا بیٹے مجھے کیا دیکھتا ہے, یہ ابو القاسم کسی کے گھر چل کر نہیں جایا کرتے, یہ تو تیرا مقدر ہے اور تیرا نصیبہ ہے جو چل کر تجھ تک آئے ہیں. جو یہ کہتے ہیں وہ مان لے, کلمہ اسلام پڑھ لے. لڑکے نے جو ہی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, گویا ملک الموت انتظار ہی میں کھڑے تھے, روح قفص انصری سے پرواز کر گئی ہے. اللہ کے پیارے رسول نے اس کے آنکھوں کو بند کیا ہے اور اس کے بعد جب رخصت ہوئے ہیں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, ابن ماجہ میں بھی حضرت امام ابن ماجہ نے اسے نقل فرمایا ہے کہ دعا کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار, تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا. لوگوں جہنم کی آگ سے بچانے والا تو رب ہی ہے, لیکن واسطہ و وسیلہ تو مصطفیٰ بنے ہیں. سوچو کہ جو نبی کے چھوٹی موٹی خدمت کرے, کچھ دن رہے, نبی جہنم میں جانے نہ دے, تو نبی کی محبت میں دن رات چلتا پھرتا رہے اور نبی کی تعلیمات کو عام کرتا رہے, بھلا نبی اسے کیسے جہنم میں جانے دیں گے؟ نبی کیسے رحمت للعالمین ہے؟ اگر اس پر آپ دیکھتے چلیں تو آپ کی آنکھیں اور دل سب روشن ہو جائے گی. اور نبی کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ ہے کہ دیکھو 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 کرم و مہربانی کا جو معاملہ ہے اس کو خاص نہ کرو بلکہ اس میں دائرے کو وسیع کرو, اسے پھیلاؤ. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سیرت کے حوالے سے ہی اگر میں بات کروں تو متعدد واقعات ہیں, لیکن مجھے اسے لے کر آگے بڑھنا ہے, اس لیے وقت مختصر ہے اور اس کے بعد بھی تقریریں ہونی ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق, حضرت عثمان غنی, حضرت عمر فاروق, مولا علی اور بعد میں صوفیاء کرام نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اسی مشن کو آگے بڑھایا ہے اور خدمت انسانیت کے ذریعہ, خدمت انسانیت کے ذریعہ اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام کیا ہے. مجھے حضرت بایزید بستامی یاد آتے ہیں, جی ہاں, جنہیں سلطان العارفین کہا جاتا ہے. حضرت بایزید بستامی سوئے ہیں کہ معن کسی بچے کی رونے کی آواز سے آنکھیں کھل گئی ہیں, اٹھے, غور فرمایا کہیں باہر سے کسی گھر سے رونے کی آواز آتی ہے, باہر نکلے تو دیکھا سامنے والا یہودی کا جو گھر ہے وہاں سے کوئی بچہ روتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ سچے غلام, سچے عاشق اور ان کے نقشِ قدم پر چلنے والے حضرت بایزید بستامی نے دروازے پہ دستک دی. یہودی باہر نکل کر آیا, پوچھا کیوں بچہ روتا ہے؟ کہا حضور والا بچہ اندھیرے اور تاریکی کی وجہ کر روتا ہے, رات بھر میں چراغ جلا کر نہیں رکھ سکتا. وہ دور آج کا دور نہیں تھا, چراغ جلانا بھی کوئی معمولی بات نہ تھی. چنانچہ آپ نے جب سنا تو کہا رک جا میں ابھی آتا ہوں. گھر گئے, چراغ روشن کیا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے چراغ دے دیا ہے, بچے نے رونا بند کر دیا ہے. اس دن کے بعد سے حضرت بایزید بستامی کا معمول بن گیا, مغرب کی نماز کا وقت ہوتا چراغ جلا کر پہلے اس کے حوالے کرتے, نماز کے لیے بعد میں کھڑے ہوا کرتے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تک پہنچنے کے بہت سارے ذرائع ہیں, لیکن سب سے زیادہ, سب سے آسانی کے ساتھ اللہ تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ خدمت انسانیت کا ذریعہ ہے. اسے صوفیاء نے لکھا ہے, بزرگوں نے لکھا ہے. چنانچہ اب وہ پہنچا رہے ہیں 1 مہینے, 2 مہینہ, 3 مہینہ, چند ماہ کے بعد حال یہ ہوا کہ یہ کہہ کر ممکن ہے کہ بایزید کے گھر کا چراغ کسی گھر میں جائے تو صرف ظاہری روشنی ہو, باطنی روشنی نہ ہو. ظاہری روشنی کے ساتھ اب باطنی نور بھی, دین اور اسلام کا نور بھی بایزید کے ذریعہ اب اس یہودی کے گھر میں پہنچ گیا ہے. اور کچھ ماہ کے بعد وہ ہاتھ جوڑے کھڑا ہوا ہے, اے بایزید ہم تو غلام ہو گئے,
جب آپ کے اخلاق کا اور آپ کی سیرت کا یہ عالم ہے تو آپ کی نبی کے سیرت کا عالم کیا ہوگا؟ میں گواہ رہیں کہ میں آپ کے دین کو اختیار کرتا ہوں اور آپ کے و نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تحریر سے ممکن نہ تقریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے۔ حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے یاد آ رہے ہیں، سلطان المحققین جنہیں کہا جاتا ہے، اور حقوق العباد پر، خدمت انسانیت پر بہت کچھ لکھا ہے۔ جی ہاں، مخدوم جہاں کا تعلق بھی آج کی اس مجلس سے ہے اور ضرور ہے، کیونکہ یہ اشرف العلماء جس عظیم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ بیت و ارادت کی غرض سے بہار شریف ہی کا رخ انہوں نے کیا تھا، اور ادھر مخدوم جہاں دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، کہا تھا کہ وہ عالم دین آ رہا ہے، سبا کا قاری آ رہا ہے، سید النسب سادات میں سے کا ایک عظیم فرد آ رہا ہے، نماز جنازہ وہی پڑھائے، اور پھر انہوں نے نماز جنازہ بھی پڑھائی ہے، تبرکات سے نوازے بھی گئے ہیں، پنڈوا کا رخ بھی دیا گیا ہے۔ وہ حضرت مخدوم جہاں بہار شریف کی سرزمین پر آرام فرما ہیں۔ آپ ان کی زندگی کا، ان کے مکتوبات کا مطالعہ کریں، دیکھیں گے کہ ان کے مکتوبات کو پڑھ کر کتنوں نے سلوک کی راہیں طے کی ہیں۔ آپ اورنگزیب عالمگیر کو پڑھیں، دیکھیں ان کے واقعات اور ان کے حالات کو معلوم کریں، حضرت سیدنا جلال الدین جہانیہ جہاں گشت کی تاریخ معلوم کریں، حضرت بندہ نواز کے سودراز کی تاریخ معلوم کریں، اور دیگر بہت سارے اولیاء کرام کی تاریخ معلوم کریں، تو دیکھیں گے کہ وہ رات کے وقت جب سوتے تو ان کے سرہانے، ان کے تکیے کے نیچے حضرت مخدوم جہاں کے مکتوبات صدی ہوا کرتی تھی، اور وہ اس کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ وہ مخدوم جہاں ہیں، گزر رہے ہیں کہ مان نماز کا وقت آیا ہے، ایک امام کے پیچھے نیت باندھ لی، نماز پڑھ لی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حال یہ ہوا کہ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ حضرت آپ نے اس امام کے پیچھے نماز پڑھ لی جو کہ شرابی ہے، ارے شراب پیتا ہے حضرت، آپ نے اس کے پیچھے نماز کی ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، یہ شراب پیتا ہوگا لیکن معاملہ یہ ہے کہ شراب اس نے وہ رات میں نہیں پیتا ہوگا، دن میں تو نہیں پیتا ہوگا۔ کہا حضور والا دن میں بھی پیتا ہے۔ کہا اچھا دن میں بھی پیتا ہے، اچھا روزانہ نہیں پیتا ہوگا، کبھی کبھی پیتا ہوگا۔ کہا حضور کبھی کبھی نہیں، وہ روزانہ پیتا ہے۔ کہا اچھا ہو سکتا ہے رمضان میں نہیں پیتا ہوگا۔ کہا حضور رمضان میں بھی وہ پیا کرتا ہے۔ آپ وہ بولتا جا رہا ہے اور آپ اس کی کاٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، بالآخر وہ لاجواب ہو کر شخص چلا گیا۔ ادھر اس امام کو معلوم ہوا تو دل کی دنیا بدلی ہے۔ آیا ہے حضور والا، اب تک لوگوں نے میرے عیب دنیا والوں کو دکھائے، دنیا کے سامنے پیش کیے، لیکن حضور والا میں مان گیا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اللہ کی صفت ستاریت کا مظہر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ بندے عیب کرتے ہیں لیکن رب ان کے عیوب کو چھپایا کرتا ہے۔ لوگوں سوچو تو صحیح، اوپر سے نیچے تک، ہم سے لے کر آپ تک کون ہے جو عیب دار نہیں ہے؟ کون ہے جو عیب دار نہیں ہے؟ اگر ہمارے عیوب اللہ ہماری پیشانیوں پر لکھ دے، اللہ ہمارے عیوب ہماری پیشانیوں پر لکھ دے تو کہاں منہ چھپانے کے ہم لائق رہیں گے؟ میرا رب کیسا صفت کا حامل ہے کہ وہ دنیا میں ہمارے عیب کو چھپاتا ہے، اور رب سے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ میدان آخرت میں بھی ہمارے عیوب کو چھپائے گا۔ علامہ حسن بریلوی کا بڑا ہی پیارا شعر ہے جسے میں اکثر پڑھا کرتا ہوں کہ عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب۔ میرے بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ بندوں کے عیوب چھپایا کرتے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا، ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس زلف کے ہے سبھی اسیر ہوئے۔ ایک انسان کے اندر ہزار خوبیاں موجود ہوں لیکن ان خوبیوں کو لوگ بیان نہیں کرتے، عیوب ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں، عیوب تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ سچ کہا حضرت مولا علی شیر خدا نے یا کسی اور بزرگ صوفی نے کہ دیکھو یہ مکھی کی فطرت ہوتی ہے تو جہاں بیٹھتی ہے وہاں غلاظت ہوتی ہے، وہ غلاظت ہی پر بیٹھا کرتی ہے۔ مکھی نہ بنو، تم بنو تو ان پروانوں کی طرح بنو جو بیٹھتے ہیں تو پھولوں کی خوشبو چوسا کرتے ہیں، پھولوں کے رنگ
پہ بیٹھا کرتے ہیں اور خوبیاں ہی تلاش کرتے ہیں، وہ خامی نہیں تلاش کرتے ہیں۔ آج حال کیا ہے، لوگوں کس طریقے سے ایک انسان کے اندر 1000 خوبیاں ہوں لیکن خوبیوں کی بات نہیں ہوتی ہے۔ شاعر کی زبان میں لاکھ خوبی ہو کسی میں تو کوئی چرچا نہ کرے، لاکھ خوبی ہو کسی میں تو کوئی چرچا نہ کرے۔ لوگ کرتے ہیں بری باتوں کا شہرا کیسا، لوگ بری باتوں کو کیسا شہرا کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے وہ لوگوں جبان صاحبان جبا و دستار مسند افتاء پر بیٹھنے والے بڑے بڑے حضرات، آپ جو ہیں لوگوں کے عیوب تلاش کر کے گمراہ کرنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں، رب کے حضور حاضر ہونا ہے کہ نہیں حاضر ہونا ہے، رب کے حضور حاضر ہونا ہے کہ نہیں حاضر ہونا ہے۔ اگر واقعی بزرگوں کے مسند نشی آپ ہیں تو لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈیں، لوگوں کی عیب پوشی کریں، عیب پوشی کریں۔ آپ کی اس حرکت اور آپ کی اس فطرت کی بنیاد پر برا خرابیاں پھیل رہی ہیں، اور اگر یہ آپ نے اگر اپنے بزرگوں کے نقش قدم کو اختیار کیا، ان کے طریقوں کو اختیار کیا، تو غلط سمت جانے والے بہت سارے لوگ نیکی کے ڈگر پہ آ سکتے ہیں اور غلط روی سے باز آ سکتے ہیں۔ سنیے، ہمارے بزرگوں نے یہی طریقہ سکھایا ہے، اسلاف کا یہی طریقہ رہا ہے۔ چنانچہ ایک نہیں متعدد طریقے ایسے ہیں، متعدد طریقے ایسے ہیں۔ حال کیا ہے ہمارا حال یہ ہے کہ گناہگاروں کو دیکھ کر، فاسقوں کو دیکھ کر ہم نفرت سے منہ سکوڑ لیتے ہیں، اور منہ سکوڑنے کے بعد دائیں بائیں جو ہیں نکل جاتے ہیں اور لام تان کرنا شروع کرتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھو پیارے، فاسقوں سے نفرت نہ کرو، فسق سے نفرت کرو، کافروں سے نفرت نہ کرو، کفر سے نفرت کرو۔ کفر سے نفرت کرنا اور ہے، کافروں سے نفرت کرنا اور ہے۔ اور سن لیجئے، ہر انسان، آپ بیٹھے ہیں نا، ہم کرسی پر بیٹھ گئے اور ہم جو ہمارے لیے جو نعرے لگے اور زور خطابت ہم دکھاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے ہی اندر خوبیاں ہیں، آپ کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو بھی بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبی عطا نہ فرمائی ہو۔ صرف شرط یہ ہے کہ وہ خود کا محاسبہ کرے، خود کا جائزہ لے کہ اللہ نے اسے کیا خوبی دی ہے اور اس خوبی کا صحیح استعمال کرے۔ آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ جنہیں ہم ٹپوری کہتے ہیں، جنہیں کوئی گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن جب مسلمانوں پہ سخت وقت پڑا کرتا ہے اور ہمارے جیسے شریف لوگ جو ہیں جب بند کمروں میں پہنچ جایا کرتے ہیں، اس وقت مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اور مسلمانوں کے بچانے کے لیے کوئی آگے بڑھتا ہے، تو وہ ایسے ہی نوجوان اور ایسے ہی مسلمان آگے بڑھتے ہیں کہ جن کی طرف کوئی صحیح سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہر ایک کو کوئی نہ خوبی عطا فرمائی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ معاشرہ بڑا عجیب و غریب ہو گیا ہے، پڑھے لکھے لوگوں سے لے کر عام لوگ تک اسلام کی بات تو کرتے ہیں، اللہ کی بات تو کرتے ہیں، نبی کی بات تو کرتے ہیں، نبی کو تو پہچانتے ہیں لیکن نبی کی نہیں پہچانتے، خدا کو تو مانتے ہیں، خدا کی نہیں مانتے، نبی کو تو مانتے ہیں لیکن نبی کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حال ہمارا یہ کہ ہمارے اندر کمیاں ہوتی ہیں تو اپنی کمی کو ہم دوسروں کے سر تھوپ دیتے ہیں، اور حد تو یہ کہ اسلامی تعلیمات کے اوپر بھی تھوپ دیتے ہیں۔ بھائی یہ زمانہ بڑا ترقی کر گیا ہے، بہت اسٹیبلش ہو گیا ہے اور بڑا ترقی یافتہ ہو گیا ہے۔ مولانا صاحب، امام صاحب، حضرت، آپ کیا جانے ہیں، آپ تو حجروں میں رہتے ہیں، آپ تو مسجدوں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں رہا کرتے ہیں، ہم مارکیٹ میں رہتے ہیں، ہم زمانے کو فیس کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ داڑھی رکھنا بڑا ہی دشوار ہے، ہم جانتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر ہم ایسا نہ کریں تو ایسا نہیں ہوگا، ہم جانتے ہیں کہ بغیر جھوٹ کی تجارت نہ چلے گی، ہم جانتے ہیں کہ بغیر سود کے کاروبار ہمارا بڑھ نہیں سکتا، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے ایسا نہ کیا تو ایسا نہیں ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سب جھوٹے بہانے ہیں، جھوٹے بہانے ہیں۔ کم از کم چند چیزیں تو ایسی ہیں کہ جس کی گواہی میں دے سکتا ہوں۔ میں اسی شکل و شباہت کے ساتھ سارے ہندوستان کا سفر کرتا ہوں، الحمدللہ کلین شیو والوں کو جگہ ملے نہ ملے، مسلمان کوئی جگہ دے نہ دے، لیکن غیر مسلم آج بھی ہمارے اس شکل و شباہت کا اور ہمارے معاملات کا احترام کیا کرتا ہے، وہ خود جگہ دے دیتا ہے، چاہے اسے خود کھڑا ہونا پڑے۔
بڑھے. یہ دوسری بات ہے کہ مسلمان اتنا بگڑ گیا ہے کہ دوسروں کے ساری خامیاں خود اس نے لے لی ہے اور اپنی ساری خوبیاں دوسروں کو اس نے حوالے کر دی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، میں دو پریکٹیکل باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ آج بھی اسلام پر عمل کیا جا سکتا ہے. آپ نے مکہ مسجد حیدرآباد کے بم دھماکے کی خبر سنی ہوگی اور ضرور سنی ہوگی. آج سے چند سال پہلے حیدرآباد میں بم دھماکہ ہوا اور چند نوجوانوں کے ساتھ عبد الکلیم نامی ایک نوجوان کو بھی گرفتار کیا گیا. لیکن چند ماہ کے بعد یہ راز فاش ہوا اور اس کے بعد سوامی اسیمانند نامی شخص کو اسی مکہ مسجد کے بم بلاسٹ کے جرم میں گرفتار کیا گیا. اور اتفاق دیکھیے اور حسن اتفاق جو بن گیا کہ دیکھیے اسے کہاں رکھا گیا، لا کر اسی قید خانے میں ڈالا گیا، اسی بیرک میں رکھا گیا کہ جہاں کہ عبد الکلیم نامی نوجوان تھا. عبد الکلیم نامی نوجوان تھا. لیکن عبد الکلیم نامی اس نوجوان کو بھی میں سلام کرتا ہوں کہ جس نے اپنے نبی کی سنت اور تعلیمات پر مکمل طریقے سے عمل کیا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ہمارا دشمن ہے. جرم میں نے نہیں کیا، جرم اس نے کیا ہے، سزا میں کاٹ رہا ہوں. باوجود اس کے اس کا استقبال کیا ہے، اس کے لیے بستر بچھاتا، اس کے لیے کھانا لاتا، اس کے لیے پانی لاتا، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرتا. کب تک بالآخر چند دنوں کے بعد وہ پتھر دل موم بن گیا ہے. اس کے اخلاق نے، اس کے کردار نے اور سیرت نبوی کے انقلابی تعلیمات نے اس کے اندر تبدیلی لائی ہے. اور بالآخر کورٹ میں پہنچنے کے بعد اسیمانند نے کہا، لوگوں جج صاحب گواہ رہیں کہ یہ جو بم بلاسٹ کا جرم ہے وہ جرم اس نوجوان عبد الکلیم نے نہیں کیا ہے بلکہ یہ جرم میں نے کیا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ بعد میں دباؤ کے تحت وہ پھر گیا، لیکن عبد الکلیم نامی اس نوجوان کو رہائی تو مل ہی گئی. میڈیا میں یہ بات تو آ ہی گئی، مسلمانوں کے سر کے اوپر سے یہ بوجھ تو اتر ہی گیا. میں کہتا ہوں کہ یہ عبد الکلیم نامی نوجوان کا کارنامہ نہیں ہے بلکہ نبی کی سیرت اور نبی کی تعلیمات کا کارنامہ ہے. اگر آج بھی مسلمان نبی کی تعلیمات کو اپنا لے تو وہ انقلاب برپا کر سکتا ہے. میرے بھائی، اخلاق نبوی جس کی بنیاد پر یہ انقلاب برپا ہوا وہ غیروں نے لے لیا ہے اور ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا کاروبار نہیں ترچا، ہمارے ساتھ تعصب برتا جاتا ہے، ہمارے ساتھ یہ کیا جاتا ہے اور وہ کیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں یہ صرف بہانہ بازیاں ہیں، صرف بہانے بازیاں ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم غلط ہو گئے ہیں اور ہم نے اپنا کردار جو ہے وہ مسخ کر دیا ہے. مجھے ایک بتانے والے کسی عالم دین ہی نے بتایا کہ کلکتہ میں گیا، ایک مسلم نوجوان داڑھی رکھے ہوا تھا ماشاءاللہ، اسے دیندار سمجھا. پوچھا بھائی یہ فلاں سامان کتنے کا ہے؟ اوپر سے نیچے تک دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگا، مولانا آپ اسے لے پائیں گے؟ بڑا ہی قیمتی ہے، آپ نہیں لے سکیں گے. وہ مولانا بہت غصہ تو بہت ہوئے، پھر پوچھا بھائی بتاؤ کتنے کا ہے؟ خاص کر جو 200 کا سامان تھا اس نے 600 روپے اسے بتایا ہے. اور جب وہ اتر کر جانے لگے تو پھر اس نے کمنٹس پاس کیا ہے. مولانا میں کہتا تھا نا کہ آپ نہیں لے سکیں گے. اللہ اکبر. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ داڑھی رکھنے سے کوئی دیندار نہیں ہو جاتا. داڑھی کچھ اور چیز ہے، نماز کچھ اور چیز ہے، دین اور جذبہ دینی کچھ اور چیز ہے. آج حقیقت تو یہ ہے کہ بہت سارے داڑھی کی عظمت اپنی جگہ پر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کتنے داڑھی والوں سے زیادہ بے داڑھی والے اچھے ہیں. میں علامہ اقبال کے بارے میں بتاؤں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں. علامہ اقبال بعد کے زمانے میں تو انہوں نے داڑھی رکھ لی تھی، لیکن جو ابتدائی زمانے میں جو ایک خاص تصویریں جو عام ہے بغیر داڑھی کی ہیں، لیکن اس زمانے میں بھی اللہ نے جو انہیں دل دیا تھا وہ دل نبی اور آل نبی اور اصحاب نبی اور دین کے لیے بڑا درد مند دل تھا. اللہ نے انہیں بڑا ہی نرالا اور پیارا دل عطا فرمایا تھا. ایک بزرگ کا قول ہے، ذمہ دار کہتے ہیں اقبال کے پاس سے اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جیسے نہ جانے کتنے داڑھی والے اس ایک بے داڑھی والے پر قربان، جیسا اللہ نے اسے دل عطا فرمایا ہے. اس لیے صرف کسی کو بے داڑھی والا دیکھ کر کمنٹس پاس نہ کرنا شروع کرو. کتنے داڑھی والی ایسے ہیں جنہیں میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے داڑھی رکھ کر اسلام کو ذلیل کر دیا ہے، علماء کو ذلیل کر دیا ہے، دین کی صورت انہوں نے مسخ کر دی ہے. داڑھی دین کا ایک حصہ ہے
ہے دین میں داڑھی میں ہی پورا دین شامل نہیں ہے. اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے. چنانچہ میں بتاؤں کہ اسلامی تعلیمات پر آپ عمل کریں گے اور اخلاق نبوی کو اگر اپنائیں گے تو انقلاب برپا ہوگا. آج ہمارے نوجوان بھٹکتے پھر رہے ہیں, تعلیم حاصل نہیں کریں گے, پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, اور حال یہ ہوگا کہ وہ 18 سال کی عمر کا انتظار کریں گے کہ 18 سال کی عمر ہو جائیں. اور ہندوستان کے بیشتر حصے میں ایسا ہی ہو رہا ہے. بھیمنڈی میں نہیں ہوتا ہو, بامبے میں نہیں ہوتا ہو, کیونکہ بھئی یہ تجارتی مراکز ہیں, یہ بھئی کچھ نہ کچھ دھندے میں لوگ لگ جایا کرتے ہیں. لیکن یو پی کے شہروں کا آپ جائزہ لیں, بہار بنگال کے شہروں کا جائزہ لیں. 18 سال کرکٹ کھیلے گا, فٹ بال کھیلے گا, والی بال میں لگا رہے گا. 18 سال کا ہوا, بنایا ہے کیا, یہ بنایا, پاسپورٹ بنایا, اور اس کے بعد ویزے کا انتظار کر رہا ہے. ویزا تو آ ہی جائے گا, کیونکہ گاؤں کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں 2-4 لوگ جس کے باہر نہ ہوں, اور یہ باہر چلا گیا. حال کیا ہو, مدرسے کا منہ نہیں دیکھا, اسکول کا منہ نہیں دیکھا, علماء کی صحبت نہیں پائی, اچھی مجلس میں نہیں بیٹھا. اب وہاں جو مجبوراً نماز پڑھنا پڑ رہا ہے, تو حال یہ کہ نماز پڑھتے پڑھتے, ظاہر دیکھتے دیکھتے, اب 2 سال کے بعد امریکہ جب وہاں سے سعودیہ سے لوٹ رہا ہے تو دولت تو لے کر آ رہا ہے, لیکن عقیدہ جو محبت والا تھا, انبیاء اور اولیاء کی محبت والا عقیدہ تھا, اس محبت والے عقیدے کو وہیں چھوڑ آیا ہے, وہیں چھوڑ آیا ہے. اور اس کے بعد یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہاں یہ نہیں ہوتا, وہاں یہ نہیں ہوتا. عزیزان ملت اسلامیہ, آج سعودی عربیہ کی بنیاد پر بے شمار ہمارے نقصانات ہو رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہمارا نوجوان پڑھتا لکھتا نہیں ہے, باہر جانا ہے, کرنا کیا ہے, کہا کتنا پڑھا بھائی, انٹر کیا ہے. ابھی انٹر کوئی تعلیم نہیں ہوتی, کم از کم گریجویشن کرو گے تب لوگ تمہاری کام دھریں گے کہ ہاں کچھ پڑھا لکھا ہے, ورنہ انٹر کوئی تعلیم نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, دوسرے یہ کہ اس کی کوئی فکر نہیں, جد و جہد نہیں, محنت و مشقت نہیں. اور اس کے بعد پھر حال یہ کہ بدعقیدہ ہو کر کے بھی چلا آ رہا ہے. میری کتاب سعودی عرب جانے والوں کے نام ایک پیغام, میں نے بہت قریب سے اس ناسور کو دیکھا ہے, تو وہ کتاب مارز وجود میں آئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہر نوجوان کے ہاتھوں میں اس طرح کی کتاب رہے اور وہ جاننے کی کوشش کرے. عزیزان ملت اسلامیہ, میں عرض کر رہا تھا کہ اب حال یہ کہ نہ جد و جہد ہے, نہ کوشش ہے, نہ تعلیم ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور چاہتے ہو کہ ہمیں سب کچھ مل جائے تو کہاں سے ملنے والا ہے. اب کچھ کرتے نہیں ہیں تو وقت کیسے گزارنا ہے. تو ہر مسلم علاقے کا حال یہ ہے کہ یا تو جگہ جگہ پر کلب بنے ہوئے ہیں جہاں کیرم بورڈ کی مجلسیں سجی ہوئی ہیں, جگہ جگہ پر کیا ہے, تاش کے پتے ہیں, جگہ جگہ پر کیا ہے, کچھ اور نہیں تو ہاتھ میں موبائل لے لیا ہے, اور موبائل لینے کے بعد 5 اسی میں لگے ہوئے ہیں, کچھ بھی پتا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. 12 بج گیا, 1 بج گیا, 2 بج گیا ہے, کچھ پتا نہیں. ان کی صبح ہوتی ہے تو 10 بجے صبح ہوتی ہے, رات گزر جانے کے بعد سوتے ہیں اور دن دوپہر میں اٹھا کرتے ہیں. یہ حال ان کا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, سوچیں کہ ان کی صلاحیت کیسی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ کبھی ایئر فورس سے فوجی نوجوانوں کے لیے کبھی جو ہے معاملات سامنے آیا کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے پولیس وغیرہ میں بھی کبھی نکلا کرتا ہے, نوکری کے لیے معاملہ آیا کرتا ہے سامنے. تو مسلم نوجوان پہلی بات تو تعلیمی نہیں ہے, کچھ پڑھے لکھے ہیں, صحبت اچھی نہیں ہے. تو حال یہ کہ اب دوڑنے کا جب معاملہ ہوا تو 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر کے بعد جو ہے ہانپنے لگے. ہانپیں گے نہیں تو کیا کریں گے, کیونکہ وہ کسی نہ کسی نشے کے عادی ہیں, کسی نہ کسی نشے کی عادی ہیں. یا تو بہت زیادہ چائے پئیں گے, یا تو پھر وہ گٹکا کھائیں گے, یا تو پھر وہ تمباکو کا استعمال کریں گے. اور اس کے بعد معاذ اللہ ایسی نشہ کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ نہ پوچھئے. کچھ اور نہیں تو وہ کھانسی کی دوائی پی لیں گے, کچھ اور نہیں تو کیا کیا سونگنے والی ٹیبلٹ ہے اسے وہ سونگا کریں گے. میں گزر رہا دیکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ سونگنے میں لگا ہوا ہے, سونگنے میں لگا ہوا ہے, اور عجیب و غریب صورتحال ہے. سوچو کہ ایسے نوجوان اگر تعلیم یافتہ بھی ہیں تو انہیں اگر ایئر فورس میں جانا پڑا اور اس کے لیے ذرا محنت پڑی تو ایسے کہ نوجوان بتاؤ میدان چھوڑ کر بھاگیں گے نہیں تو کہاں جائیں گے, میدان چھوڑ کر بھاگیں گے تو کہاں جائیں گے, اور واپس آ کر کیا کہیں گے, یہ ہمارے ساتھ تعصب ہو گیا, ہمارا سلیکشن نہیں ہوا, ہمارے ساتھ ایسا کیا گیا. کچھ نہیں ہوتا, تمہاری اندر اپنی صلاحیت نہیں ہے یا اپنی صلاحیتوں کا ہم استعمال نہیں کرتے ہیں جس کی بنیاد پر ایسا ہو رہا ہے. ورنہ ہم اپنی صلاحیت کا استعمال کریں, پاکیزہ زندگی گزاریں, اپنی نظروں کا ہم خیال کریں, اپنی زبان کا ہم خیال کریں, اور اپنے دل کا ہم خیال کریں, تو خدا کی قسم ہم یہ
یہاں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور کامیابی وہاں بھی ہمارے قدم چومے گی۔ آج میرے بھائیوں بڑا ہی نازک ترین دور ہے، بڑا ہی نازک ترین دور ہے۔ آخری پیغام میں یہ دے کر اپنے ذمہ داروں سے گزرتا ہوں۔ میرے بھائی آج اسلام پر مختلف طریقے سے حملے ہو رہے ہیں، داخلی حملہ بھی ہو رہا ہے اور خارجی حملہ بھی ہو رہا ہے۔ خارجی حملے کس طریقے سے ہو رہے ہیں آپ کو خوب معلوم ہے، اور داخلی حملے بھی کس طریقے سے ہو رہے ہیں کچھ نہ کچھ اس کو بھی خبر آپ کی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ امریکہ حملہ کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے، لیکن ڈائریکٹ نہ امریکہ حملہ کر رہا ہے نہ اسرائیل حملہ کر رہا ہے، بلکہ وہ جبہ و دستار والے داڑھی ٹوپی والے ایجنٹوں کو اپنے تیار کر لیا ہے جو حملے کر کے مسلمانوں کی پوری طریقے سے ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور دوسری جانب اہل سنت کے عقیدہ خراب کرنے کے لیے آج ڈالر کا بھی استعمال ہو رہا ہے، درہم و دینار کا بھی استعمال ہو رہا ہے، اور نہ جانے کن کن چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے۔ ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت ہے جو علماء، مشائخ اور ہمارے ذمہ داروں نے اور ہمارے بزرگوں نے بالخصوص اس بامبے کی سرزمین پر اشرف العلماء کی جو خدمات ہیں اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اشرف العلماء کا اگر مخالف بھی ہے تو خدا کی قسم وہ ان کی عظمت کو تسلیم کرنے پر اس بارے میں مجبور ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، الحمدللہ مجھ کو یہ فخر حاصل ہے کہ میرے والد گرامی بھی اشرف العلماء کے شاگرد ہیں، اور میں بھی اشرف العلماء کے قریب کچھ ہی وقت مجھے گزارنے کا موقع ملا۔ میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، تو وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن صرف میں استاذ، ہمارے دادا استاذ ہیں، اس بنیاد پر میں ان کی تعریف کر رہا ہے ایسا نہیں۔ اگر بامبے کے یہاں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہوں گے جو نماز جنازہ میں شریک ہوئے ہوں گے، میں خدا کی قسم کہتا ہوں میں نے بزرگوں کے جنازے کے بارے میں کتابوں میں تو پڑھا ہے کہ فلاں بزرگ کا انتقال ہوا تو اتنی بھیڑ، لیکن اشرف العلماء کے جنازے میں جو بھیڑ تھی، جو مجمع تھا، اس سے پہلے نہ اتنا مجمع ہوا نہ اس کے بعد اب تک میری نگاہوں نے ویسا مجمع دیکھا ہے۔ یہ کون سی چیز تھی؟ یہی اللہ کے یہاں بھی مقبولیت کی دلیل تھی، اور مخلوق خدا کے یہاں بھی یہ مقبولیت کی دلیل تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ اشرف العلماء نے بھی سنیت کے اس باغ کو لگایا ہے، اور دیگر ہمارے بزرگوں نے بھی اس باغ کو لگایا ہے۔ سید العلماء نے بھی اس میں خدمت کی ہے، اور دیگر بزرگوں نے بھی بامبے کے سرزمین پر خدمت کی ہے۔ لیکن جب آج بامبے کا نام آتا ہے، بالخصوص آج فتنوں کا اڈا بامبے کو کہا جاتا ہے، راجدھانی فتنوں کی اگر ہے تو یہ بامبے ہے، اور نئے نئے فتنے یہیں سے پھوٹا کرتے ہیں۔ اللہ مانو والحفیظ، اللہ محفوظ رکھے۔ اب حال یہ کہ یہ قادری ہے، یہ چشتی ہے، یہ نقشبندی ہے، یہ سہروردی ہے، یہ رضوی ہے، یہ اشرفی ہے، یہ حشمتی ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ بزرگوں نے جو سلاسل کا جو معاملہ کیا تھا، یہ صرف جو سلاسل کا معاملہ ایک تعارف کے لیے تھا۔ یہ قادری پھولا ہوا ہے کہ بھائی تو میں تو غوث اعظم تک میرا سلسلہ پہنچتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ خود ہی غوث اعظم یہ ہو گئے، سلسلہ نہیں پہنچتا ہے، یہ غوث اعظم جناب ہے۔ اور چشتی پھول رہا ہے کہ میں خواجہ معین الدین چشتی سے ہمارا تعلق ہے، نقشبندی اپنے آپ میں مگن، دوسرا اپنے آپ میں مگن۔ سنو، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی ہونا اپنے آپ میں کوئی اعزاز اور فخر کی بات نہیں ہے۔ فخر کی بات تو ہے کہ ہم سنی ہیں۔ سنی جو نہیں، چاہے وہ قادری کہے، چاہے چشتی کہے، نقشبندی کہے، چاہے سہروردی کہے، وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سنیت کے بارے میں غور کیجئے کہ آج کس طریقے سے سنیت کو پھوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ غیر تو سنی بنتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم نے سنیت چھوڑ کر اپنے لیے دوسرا نام اختیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ اپنے پیر کی محبت، اپنے بزرگوں کی محبت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اپنے پیر اور اپنے بزرگوں کی محبت میں جماعت اہل سنت کو نہ توڑو، اور عوام اہل سنت میں فتنے نہ پیدا کرو۔ ارے سن لیجئے، بزرگوں نے اپنے آپ کو سنی کہا ہے، صوفیاء کرام نے اپنی شناخت سنیت سے کرائی ہے۔ امام حسن بصری کو پڑھیں، انہوں نے سنی کہا ہے، امام غزالی نے خود کو سنی کہا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے سنی کہا ہے، امام شافعی نے سنی کہا ہے، حضرت امام احمد بن حنبل نے سنی کہا ہے، حضرت جلال الدین سیوطی نے سنی کہا ہے، غریب نواز نے سنی کہا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر علم
علم حدیث کی بنیاد رکھنے والے محقق علی الاطلاق حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنے آپ کو سنی کہا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے سنی کہا ہے، حضرت صاحب شاہ فضل حق خیر آبادی نے سنی کہا ہے، تاج الفہول حضرت شاہ عبد القادر بدایونی نے سنی کہا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان نے اپنے آپ کو سنی کہا ہے۔ اس لیے ہم ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اور بتائیے، سن لیجئے، سنیت کیا ہے؟ آپسی اختلافات ہوتے ہیں ظاہری عمل میں، لیکن باوجود سب ایک ہوتے ہیں۔ امام شافعی بھی سنی، احمد بن حنبل بھی سنی، امام مالک بھی سنی، امام اعظم بھی سنی، لیکن دیکھیں ان کے طریقے میں فرق ہے، لیکن کیا ہے؟ اس کے باوجود، اختلافات کے باوجود یہ سب سنی ہیں۔ تو جب اسلاف و بزرگان دین میں اختلافات ہیں، اعمال کے، فقہ میں اختلافات ہیں، علمی اختلافات ہیں، باوجود وہ سنی ہے، تو آج کے دور میں اگر علماء میں علمی اور فقہی اختلاف ہو جائے تو پھر وہ کیسے سنی نہ رہے گا؟ کوئی کہتا ہے میری ہی بات مانو اور میری ہی فتوے پر عمل کرو، اگر یہ کیسا ہے اور کسی کے مرید اگر اپنے پیر کے بارے میں ایسا کہتے ہیں تو میں اللہ کا فضل ہے، میرا حال یہ ہے کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلا حل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ اور کسی شاعر نے خوب کہا جو مجھے دل پر لگتی ہے کہ بڑی مشکل ہے کھوٹے کو کھرا کہنا نہیں آتا، مجھے بھی چاپ لوسوں کی طرح رہنا نہیں آتا، میری خوبی سے کہہ لو میری خامی سے سمجھو، ہوا جس سمت بہتی ہے مجھے بہنا نہیں آتا، میں وہی پیغام دیتا ہوں جو حق کا پیغام ہے۔ سن لیجئے، کوئی کہتا ہے کہ وہی مانو جو ہم تمہیں منواتے ہیں تو وہ غیر محسوس انداز میں وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں حضرت مجدد الفسانی کے پاس، حضرت مجدد الفسانی کو کون نہیں جانتا؟ ارے کیسے مجدد ہیں، اللہ اکبر، جس نے اکبر اعظم جیسے بادشاہ، ظالم و جابر بادشاہ کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کلمہ حق کہا، اور سب سے بڑے جہاد کو نبی پاک نے فرمایا ہے کہ یہی ہے سب سے بڑا جہاد۔ وہ حضرت مجدد الفسانی کے پاس ان کا ایک مرید پہنچا، کہنے لگا حضور والا کچھ نصیحت کی جائے۔ کہا بہت غور سے سنیے، یہ نصیحت میری نصیحت نہیں ہے، سن لیجئے، یہ آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ نصیحت میری نہیں ہے، مجدد الفسانی کی نصیحت ہے کہ بڑے بڑے علماء اور صوفیاء ان کے نالین پاک کو اپنے سر کے اوپر رکھتے ہیں۔ وہ مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ سنو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، دیکھ خدا نہ بننا اور کبھی نبی نہ بننا، خدا نہ بننا اور رسول نہ بننا۔ کہنے لگا حضور والا یہ کیا، خدا بن سکتا ہے کوئی بندہ اور کوئی بندہ رسول بن سکتا ہے؟ کہا ہاں سن، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تم کچھ بات چاہتے ہو، اگر تمہارے چاہنے کے مطابق کچھ بات ہو سکتی ہے اور کچھ معاملہ ہو سکتا ہے، اور بہت ساری باتیں تمہارے چاہنے کے مطابق نہیں ہو سکتی ہیں، تو تمہاری چاہ کے مطابق اگر معاملہ نہ ہو تو کبیدہ دل نہ ہونا، مغموم نہ ہوگا، دیوان سے آول باول نہ نکالنا اور بیرا روی کے شکار نہ ہو جانا، بلکہ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے۔ ذالک یفعل اللہ ما یرید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اللہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے۔ یہ بندے کی شان یہ ہے کہ بندے کا چاہیا کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے، ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، نہ ہو تو صبر کر لیا کرو۔ اور حضور نبی ہونے کا مطلب، رسول ہونے کا مطلب، کہا رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی جو بات مانے وہ مومن اور رسول کی جو بات نہ مانے وہ کافر۔ یعنی یہ نبی کی شان ہے کہ جو نبی کہہ دے، جو ان کی بات مانے گا، ان کے حکم کو مانے گا، وہ مومن رہے گا، اور جو بات نہ مانے گا وہ کافر رہے گا۔ کسی مفتی، کسی پیر، کسی عالم کی یہ شان نہیں ہے۔ ارے ہمارے پیر ہمارے سر آنکھوں پر، ان کے پیر ان کے سر آنکھوں پر، آپ کے پیر آپ کے سر آنکھوں پر، ان کے پیر ان کے سر آنکھوں پر، آپ کے پیر آپ کے سر آنکھوں پر، سب کے پیر اپنے لیے اپنی اپنی جگہ پر۔ تو ایک
پیر کو سب پر تھوپنے کی کوشش نہ کیجئے. یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں رہا, یہ علماء کا طریقہ نہیں رہا, یہ اہل علم کا طریقہ نہیں رہا. یہ ایک ایسا پیغام ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو برا لگے اور اس میں نقطے اور شوشے نکالنے کی کوشش کرے, لیکن خدا کی قسم میں اتحاد کا داعی ہوں اور اتحاد کی دعوت دینے والا ہوں. اتحاد کے لیے بات کہہ رہا ہوں, اور حق بات کبھی کبھی حق کہہ رہا ہوں, اور حق بات کبھی کبھی کڑوی لگا کرتی ہے, لیکن مریض اگر کڑوی گولی کو حلق کے نیچے اتار لے تو اللہ شفا عطا فرما دیا کرتا ہے, لیکن حلق کے نیچے نہیں اتارتا تو بیمار ہی رہا کرتا ہے. اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ معاشرے کی اچھی تشکیل ہو, اہل سنت کا فروغ ہو, دین کا کام ہو, اور اتحاد و محبت کی ایک فضا قائم ہو, تو سب پیروں کا احترام کیجئے, سارے خانقاہوں کا احترام کیجئے, تمام علماء کا احترام کیجئے, سب کی عزت کیجئے, سب کو لے کر چلیے. اعلیٰ حضرت کو تمام ہندوستان کے علماء اور مشائخ نے اعلیٰ حضرت بنایا اور مجدد کے خطاب سے نوازا, اور الحمدللہ یہ شرف اگر حاصل ہوا ہے تو ہمارے بہار کے پٹنہ شہر کو یہ شرف حاصل ہوا ہے جہاں سے مجدد کا خطاب دیا گیا اور اعلیٰ حضرت کہا گیا, اور ہمارے بزرگ بھی اس اسٹیج پر موجود تھے. برہان المتاخرین حضرت سیدنا خواجہ شاہ شہود الحق چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جس کو حضرت علامہ محمود احمد رفاقتی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں. اس لیے آج حال یہ ہے کہ لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے اچھی بات کو بگاڑ کر پیش کیا جاتا ہے. میرے بھائیو, نازک ترین دور ہے, بدعقیدگی اپنے پر پھیلا رہی ہے, اور ہمارے حرکات کی بنیاد پر ہمارے نوجوان بے عمل بھی ہو رہے ہیں. چھوڑو یار, کیا تقریر سننی ہے, جہاں جاؤ تو یہ جو ہے جھگڑے فساد کی باتیں, الٹی سیدھے باتیں ہوتی ہیں, کیا فائدہ. تو اب وہ ہمیں چھوڑ کر یا تو بدعملی کے شکار ہو گئے, آنے کے لیے مجلسوں میں تیار نہیں, ہماری محفل میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں, یا تو پھر دینداری کا جذبہ جاگا, ہٹاؤ ان کی تقریر نہیں سننا ہے, ان کی مسجد میں نہیں جانا ہے. چلو وہ کسی کو برا نہیں کہتے, ان کی مسجدوں میں جانا شروع کیا, ان کی محفل میں جانا شروع کیا, اور حال یہ ہوا کہ بدعقیدہ ہو گیا. بچائیے, اگر ہماری تقریر سے کوئی بدعقیدہ ہوا, ہمارے عمل سے کوئی بگڑا, تو کون ذمہ دار ہوگا, کون اس کا ذمہ دار ہوگا. یہاں ہمارا دامن بچ جائے, لیکن وہاں ہم اللہ کے حضور اپنے دامن کو نہ بچا سکیں گے. اس لیے آئیے ہم عہد کریں, ہمیں ایک بننا ہے, نیک بننا ہے, با عمل بننا ہے, برائیاں چھوڑنی ہے, نیک عملی اختیار کرنا ہے, اور تمام بزرگوں کی محبت کو اپنے دل و دماغ میں بسا کر ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. جلا وہ شمع کے آندھی جسے بجھا نہ سکے, جلا وہ شمع کے آندھی جسے بجھا نہ سکے, وہ نقش بن کے زمانہ جسے مٹا نہ سکے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.